الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کے لیے مختصر بیان ہے جس کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص اوقات میں ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر کرنا مستحب ہے، اور اسے عقل مندوں کی ایک صفت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رب، تو نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، لہٰذا اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عقل مندوں کے صفت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ صفت اختیار کرنی ہوگی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا چلتے یا پھرتے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اس کا ذکر جاری رکھیں اور ہماری زبان اس کے ذکر پاک سے تر رہے۔ جیسے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ شریعت کے احکامات مجھ پر غالب آ چکے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی آسان سا کام بتا دیں جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو تلاش معاش کے دوران بھی کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے سورۃ الجمعہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نہ کہ صرف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور تلاش معاش کے دوران، بلکہ مسلمان جب کفار کے خلاف ہوں اور میدان قتال میں دشمنان اسلام کے آمنے سامنے ہوں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ انفعال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب دشمن کے کسی لشکر سے تمہاری بھیڑ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد رکھا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی خواتین سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ صبح شام مسنون اور اذکار ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات اور حالات کے مسنون اذکار اور دعائیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، مثلاً گھر اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، بیت الخلاء میں جانے اور اسے نکلنے کی دعائیں، لباس پہننے کی دعائیں، وضو سے پہلے اور اس کے بعد کی دعائیں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار وداعیہ وغیرہ۔ اسی طرح ان مخصوص اوقات میں حالات کے علاوہ بھی تسبیحات، استغفار اور تلاوت قرآن مجید کا باقاعدہ اہتمام کریں تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے خوش نصیبوں میں سے شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ فالتو باتوں میں اپنا ہم ٹائم گزار دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ہم ذکر و اذکار میں لگ جائیں تو شاید کہ فتنہ فساد سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم سب عورت ہوں یا مرد ہوں، خواہ بچوں کو بھی، سب کو اس چیز کے لیے بچوں کو بھی نصیحت کی جائے اور مرد عورتوں کو بھی، سب کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں ٹائم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ٹائم اپنا ویسٹ کریں، کہیں ادھر ادھر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اپنے عبادت سے ہم سب کو غافل نہ کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے، آمین، برے راستے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔